یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل خبریں، خاص طور پر ویسٹ ایشیا کو سمجھنے کے لیے ایران کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف مراحل میں کیا کیا موڑ آئے پالیسیز میں، اس پر بھی اگر غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوآپریشن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کر دے، اس علاقے میں اپنے فوجی اڈے ختم کر دے، اور اس علاقے میں خاص طور پر ایران میں اندرونی معاملات میں دخل اندازی ختم کر دے۔ اگر امریکہ اتنا ہی شریف ہونے کی کوئی امید ہو تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کچھ آیت اللہ خامنہئی نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس کی ٹائمنگ، اس کی جو کنٹینٹ ہے وہ، اور دوسری طرف ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ پابندیاں ختم کریں امریکہ، اور ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے بول دیا، اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ سب سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت خاص مہمان موجود ہیں۔ تہران سے سینئر جرنلسٹ احمد عباس صاحب، جو ایران ریڈیو ہندی یوٹیوب چینل، جس کو ہم اپنے یہاں کئی بار اس کے لنکس بھی آپ کو دیے ہیں، اور احمد عباس صاحب سے کئی بار بات بھی ہوئی ہے، آپ نے اسے پسند بھی کیا ہے کافی، جو ہماری اب سے پہلے احمد عباس صاحب سے بات ہوئی ہے۔ آج ہم انہی سے پوچھیں گے کہ آخر اس کے کیا معنی ہیں، آیت اللہ خامنہئی اس وقت یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ احمد عباس صاحب آیت اللہ خامنہئی سے بھی بہت بار مل چکے ہیں، ان کے دفتر، ان کے یہاں جانا، مختلف ملاقاتوں کے موقع پر وہ بہت نزدیک سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس علاقے کی کچھ اور باتیں کریں گے۔ سیدھے چلتے ہیں تہران، احمد عباس صاحب کے پاس۔ احمد عباس صاحب، ویلکم ہے آپ کا، میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ بتائیے کہ آیت اللہ خامنہئی کا اب یہ بیان، اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ وہ ابراہم ایکارڈ کے میں قزاقستان کا اعلان ہو چکا، سیریا کے پریزیڈنٹ 2 دن بعد پہنچنے والے ہیں وائٹ ہاؤس، وہاں بھی شاید نارملائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو اس علاقے میں اپنے پنجے اور مضبوطی سے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خامنہئی نے جو یہ بات کہی ہے، کیا امریکہ کے لیے ایران اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام اپنی وہ خرابیاں، برائیاں چھوڑ کر کے ایران کو گلے لگائے گا؟ کیا کچھ ہے؟ قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ آیت اللہ خامنہئی کا یہ جو بیان ہے، یہ کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں۔ ایک ان کے بارے میں ایک چیز اور کہی جاتی ہے آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں، کہ یہ سافٹ وار کے سلسلے میں بھی بڑی مہارت کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، جس کا ایک پہلو سافٹ وار کا بھی ہوتا ہے۔ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، اس علاقے میں امریکہ کی جو سرگرمیاں ہیں ویسٹ ایشیا کے علاقے میں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ پوری کی پوری اسرائیل سینٹرک ہیں۔ یعنی اگر اس علاقے میں کسی ملک کو امریکہ کوئی اسلحہ دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ انشور کر لیتا ہے کہ جو اسرائیل کی برتری ہے اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی کسی بھی آرمز ڈیل کے سلسلے میں اسرائیل کی موافقت ضروری ہوتی ہے امریکہ میں۔ یہ بہت سے موقعوں پہ ثابت ہو چکا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی مطلب تو کچھ سال ہو گئے، امارات کے سلسلے میں دیکھا۔ جب امارات ابراہم ایکارڈ سے جڑا تھا تو اس میں ایک چیز، امارات کو ایک توقع یہ تھی کہ اسے F-35 فائٹر جیٹس ملیں گے، اور اس پہ ویٹو لگایا اسرائیل نے۔ وہ ویٹو اسرائیل کی طرف سے لگا اور وہ امارات کو نہیں مل سکے وہ فوجی طیارے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔
اسی دراصل یہ ایک طرح کا رجحان یہ سوچ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو اس علاقے میں ایک ہیجمن کے طور پر اسٹیبلش کرنا ہے. کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہو کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. ایک چیز تو یہ ہو گئی، یہ ہم خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز ایک بڑی اہم یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل کا سلسلہ یہ ہے کہ اس کے مفاد اس میں ہے کہ ملکوں کو توڑا جائے. اچھا، اب یہ ایک بڑی بات ہے، ایک بڑا اہم مطلب ایک طرح کا دعویٰ ہے. لیکن اگر ہم اسرائیلی جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی ان کے بیانوں کی طرف جائیں، یا اس کے بعد کے جو عہدیدار آئے ان کے بیانوں کی طرف جائیں، تو ان کے بیانوں ہم کو صاف ملتا ہے کہ یہ ملکوں کو کئی حصوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی عملی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج بالکل ریسنٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیریا ہے. سیریا اس وقت بری طرح سے بٹا ہوا ہے. سیریا کو جو دروز کا علاقہ ہے اس میں اسرائیل نے پوری طرح سے پنجے گاڑ لیے ہیں. اس کے علاوہ بھی پنیترا کا علاقہ ہے، جلیل کا علاقہ، وہاں تو اس نے اپنے فوجی اندر تعینات کیے ہوئے ہیں. باقی سویدا اور درا کے علاقے میں اس نے یہ کر رکھا ہے کہ جولانی کی حکومت کو کہہ رکھا ہے کہ آپ کی کوئی بھی سیکیورٹی فورسز اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گی. یہاں وہ وہاں کے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ کچھ ملایا ہوا ہے، کچھ کو خریدا ہے یا کس طرح سے کیا ہے، بہرحال اس پورے حصے کو الگ کر دیا ہے. کردوں کے سلسلے میں ایک الگ اس نے اپنا کر رکھا. اسی طرح کی کوشش اس کی لبنان کے سلسلے میں بھی بہت پہلے سے رہی ہے. حالانکہ لبنان میں حزب اللہ کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. حزب اللہ کی وجہ سے اس کی بہت ساری سازشیں ناکام ہو گئی، ورنہ اس نے ایک دفعہ یہی کیا، وہاں بھی اس نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا. اور وہ بشیر جمیل اور امیل جمیل، ان کا پوری ایک تاریخ ہے کہ وہ کس طرح اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور ان کے پراکسی کے طور پر لبنان کے اندر وہ کام کرتے تھے. تو یہی سوچ اس کی دیگر ملکوں کے بارے میں بھی ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ کوشش ضرور کرتا ہے. تو اسرائیل کی تو یہ صورتحال ہے. اب جب اسرائیل کی یہ پالیسی، یہ سوچ اور اس طرح کی سرگرمیاں ہیں، تو اس کا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات خود امریکہ کے اندر بھی اٹھنے لگی ہے کہ بھائی ویسٹ ایشیا میں ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی ایک حال ہی کی بات، ایک 1.5 ہفتے کی پہلے کی بات ہے. جے ڈی ویس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ایک یونیورسٹی میں گئے تھے اور اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے. ایک نوجوان اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ویسٹ ایشیا میں جو ہم کر رہے ہیں تو وہ ہم امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان سے جواب دیتے بن نہیں پڑ رہا تھا جے ڈی ویس سے، جو بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے اوریٹر ہیں. تو انہوں نے بس اس طرح پھر اس میں باتیں کہیں کہ نہیں بھائی ہم سب اسرائیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسرائیل جیسے نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے سیز فائر کروا دیا. اسرائیل جو ہے ویسٹ بینک کو جو ہے وہ اس کا انیکسیشن چاہ رہا تھا، ہم نے وہ روک دیا. تو ایسا نہیں ہے، ہمارے الگ وہ ہیں. لیکن ان سے صحیح میں جواب وہ دے نہیں پائے اس چیز کا. اسٹیو بینن وہاں کے ایک بہت جانا مانا نام، بہت بڑا نام ہے. وہ بار بار یہ اٹھا رہے ہیں، بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اسرائیلی کام ہو رہا ہے، یہ تو اسرائیلی پالیسی چل رہی. اس طرح کے ان کی کئی میں کلپس بھی دیکھ چکا ہوں. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ سوچ خود امریکہ کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ ویسٹ ایشیا کے پورے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم تو اسرائیل کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اچھا، تو صورتحال یہ ہے، یعنی امریکہ میں یہ احساس پوری طرح سے پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ ویسٹ ایشیا میں اسرائیل کے چکر میں ہمارے ریسورسز برباد کر رہا ہے، ہمارا بجٹ لگ رہا ہے، ٹیکس پیئرز کے پیسے لگ رہے ہیں. اور کس لیے لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کی پالیسی آگے بڑھیں. اسرائیل کی پالیسیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں لوگوں کو اعتراض بہت پہلے سے. جان میئر شائمر امریکہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ایک اسرائیلی لابی پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسرائیل میں ان کی ایسی دادا گیری ہے، امریکہ میں ایسی دادا گیری ہے اسرائیل کی اور اسرائیلی لابی کی. لابیاں تو امریکہ میں بہت سارے ملکوں کی ہیں، اور ہو بھی سکتی ہے آپ کو بھی دلچسپ لگے گا کہ امریکہ میں یہ قانون یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو ایجنٹ کے طور پہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. میں فلاں ملک کی لابی کا میں ایجنٹ ہوں، اس کے لیے میں لابنگ کروں گا امریکہ میں، وہاں پہ قانون.
لیکن باقی تو سب اپنی جگہ پہ. اسرائیلی لابی بالکل الگ ہی ہے, بالکل الگ طرح کی. اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہے. امارات کی بھی ہے اور ترکی کی بھی لابی ہے اور مختلف. اسرائیل کی سلسلے میں انہوں نے جان میئر شائمن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کا یہ حال ہے کہ ایک کسی میٹنگ میں جس میں سینیٹرز تھے, اس کے علاوہ آئیپیک کا ایک بندہ تھا. آئیپیک جو وہاں پر اسرائیلی جو وہ ہے تنظیم ہے امریکہ میں, بہت پاورفل ہے, اس کا نمائندہ. تو اس میں جو بات کہی, اس نے کہا, کسی نے پوچھا کہ بھئی اسرائیل میں امریکہ میں اسرائیلی لابی کی کتنی پاور ہے, کتنا انفلوئنس ہے. تو اس نے ایک نیپکن جیب سے نکالی یا میز پہ رکھی تھی, وہاں سے اٹھائی, کہنے لگے میں اسی نیپکن پہ 70 سینیٹرز کے سگنیچر کروا سکتا ہوں. یعنی نیپکن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی طرح کا کاغذ نہیں ہے, بالکل سادی سی چیز ہے. سینیٹرز جہاں جو 100 ہوتے ہیں ٹوٹل, 100 ان کی تعداد, اس میں وہ کہہ رہے ہیں میں 70 کے سگنیچر اسی پہ کروا سکتا ہوں. یعنی اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ بغیر کچھ پوچھے, بغیر کچھ سمجھے وہ کرنے پر مجبور ہے, اور اس طرح کے حالات ہی پیدا ہوئے. تو یہ ماحول امریکہ کے اندر پہلے سے موجود تھا. اس وقت بڑی زیادہ شدت ہے. ابھی ہم یہ جے ڈی وینس کا میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے علاوہ اسٹیو بینن کا اس کی مثالیں ہمارے سامنے. تو ہم ایک دیکھ رہے ہیں, یا چارلی کرک کا جو مسئلہ, جس طرح جو ظاہر ہے جس کا قتل ہو گیا اور بڑا وہ بھی ہے, اس میں اسرائیلی وزیر اعظم تک نے صفائی دی جب, لیکن وہ شک کے دائرے سے باہر نہیں اسرائیل اس معاملے میں. تو ایک ماحول اسرائیل کے خلاف بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے اتنے بڑے ریسورسز, ہمارے اتنے وسائل استعمال کر رہا ہے اسرائیل اپنے فائدے کے لیے. اور ایک طرح سے اس نے ہائی جیک کر رکھا ہے اس ویسٹ ایشیا کے علاقے میں امریکہ کی پالیسیوں اور منصوبوں کو. ایسی صورتحال میں رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان پھر بے حد اہم ہے, کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ, یعنی ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کے آپس میں تعاون بھی ہو سکتا ہے, تعلقات بحال ہو سکتے ہیں جیسے پہلے تھے, اور اس طرح جیسے ایک نارمل تعلقات ہوتے ہیں دو ملکوں کے, اس طرح کے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرنا بند کرے, اور یہی بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہی ایکچولی امریکہ یہ جو کام اس علاقے میں کر رہا ہے وہ ہر جگہ سے بالکل ہٹ کے ہے, بالکل نارمل نہیں, بالکل ہی ایب نارمل چیز ہے. جو بھی مطالبات وہ کر رہا ہے, امریکہ ایران سے کیا مطالبات کر رہا ہے؟ ایران کا کہنا بھی ہم ایٹمی سرگرمیاں کر رہے ہیں, ایٹمی پروگرام چلا رہے ہیں قانون کے دائرے میں, اور آئیے یہ کی نگرانی میں ہم چلائیں گے, تو بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن کیوں اس پہ ویٹو ہے اسرائیل کا. اس کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے نہیں, یہاں پر یورینیم کا انرچمنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, 0% ہونا ہی نہیں چاہیے, اور ایران اس کو ماننے والا نہیں. اور کیا مطالبہ ہے ایران کے ساتھ میں جو رکاوٹیں ہیں, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں صاحب ایران کا جو میزائل ہے اس کی رینج 500 کلومیٹر کے اندر آئے. 500 کلومیٹر کے اندر, بھئی اس وقت ایران کی رینج جو ہے وہ 3000 تک پہنچ گئی, 3500 تک ایران نے ٹیسٹ کیا, بلکہ ایک اور جو ابھی بڑھ گیا حالیہ وہ ایک ٹیسٹ تھا, اس میں اور زیادہ بڑھا دیا ایران نے. اس سے پہلے تک یہ تھا کہ اس سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا, امریکہ تو یہاں سے 12,000 کلومیٹر دور ہے. تو وہ مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں 500 کلومیٹر کے اندر آپ کی رینج رہے, کیوں رہے؟ تاکہ اسرائیل نہیں پہنچے, تاکہ اسرائیل تک آپ کے میزائل نہیں پہنچے. تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ سارا, یا ایران کا کہتے ہیں ریجنل انفلوئنس. ریجنل انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عراق سے تعلقات نہیں ہو, لبنان میں آپ کے تعلقات نہیں ہو, یمن سے آپ کے تعلقات نہیں ہو. یہ سارے مطالبات کس لیے ہیں؟ اس سے امریکہ کے اس میں انٹرسٹ اور اس کی بات نہیں, نقصان کی بات نہیں ہے, یہ اسرائیل کی بات ہے. تو یہ جو سارا کا سارا پورا ایک بڑا ایک ماجرا کھڑا ہو گیا ہے, اور ایک امریکہ کے ساتھ اور ایران کے جو ایک دشمنی ایک ظاہر ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا کردار اسرائیل کا ہے. اور دوسری چیز پھر رہبر انقلاب اسلامی نے جو انٹرفیئر کی بات کی, انٹرفیئر کی بات اصل میں اتنی اہم ہے کہ امریکہ پر خود اب یہ اعتراض امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ بھئی آپ یہ آپ کی جو خارجہ پالیسیز ہیں, تو خارجہ پالیسیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ کے قائم ہوں اور اپنے آپ مفادات ان کی حفاظت کریں. آپ خارجہ پالیسی کے نام پر وہ جا کے کیا کہتے ہیں کہیں پر وہ حکومت بدلنا چاہ رہے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی تب آگے بڑھے گی جب کسی ملک کی آپ کو حکومت کو گرا دیں گے, یا وہاں کی ڈیموگرافی بدل دیں گے, تب آپ کی خارجہ پالیسی چلے گی. یہ کون سی خارجہ پالیسی؟ خارجہ پالیسی اس طرح نہیں چلتی. خارجہ پالیسی مطلب یہ آپ دوسرے ملک سے آپ کے تعلقات ہیں, آپ کے مفادات کی حفاظت اور ٹریڈ ہو, باقی تعلقات ہوں, آنا جانا ہو.
تو اس پہ یہ جو انٹرفیئرنس کی ہے، اچھا ایران کو یہ کہنے کا حق بھی ہے، ایران کو کہنے کا حق اس لیے کہ 1953 میں ایران میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت امریکہ نے گرا دی تھی. اچھا جی دلچسپ جی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹر مصدق کو برٹین سے شکایت ہوئی، اور برٹین سے شکایت ہوئی اور انہوں نے کیا کیا کہ بھئی اب ہم ایسا کرتے ہیں، امریکہ سے خود کو قریب کر لیتے ہیں. امریکہ سے خود کو قریب کرنا شروع کیا اور پتہ چلا وہ آ کے حکومت، ان کی حکومت امریکہ نے گرا دی. کیوں گرا دی؟ اس لیے کہ انہوں نے شاہ کو باہر کر دیا تھا، شاہ کو باہر جانا پڑا تھا اور ایک قومی حکومت بنا لی تھی. تو امریکہ نے آ کے وہ حکومت گرا دی، عوام کی منتخب کردہ حکومت ہے اس کو گرا دیا. تو ظاہر ایران کو یہ کہنے کا حق ہے کہ بھئی آپ انٹرفیئرنس ختم کریں، اور جو اتنی ساری فوجی چھاونیاں بنا رکھی ہیں اس علاقے میں بلا وجہ کیوں بنا رکھی ہیں؟ ان فوجیوں کی فوجی چھاونیاں 20-25 فوجی چھاونیاں کیوں ہیں؟ تو یہ جو رکاوٹیں ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس وقت جو یہ بات اٹھائی ہے، اس پہ خاص بات ہے کہ خود امریکہ میں بھی اس پر اس وقت بڑی تاکید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے جو چین سے پچھڑتے جا رہے ہیں، دنیا سے پچھڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے پروگرام پیچھے رہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہم نے اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ فوجی، مالی اور دنیا بھر کا ڈال رکھا ہے. تو ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ مطالبہ جو امریکہ کے اندر بھی ہے، یہاں سے یہ جو بات آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں ایک پرزور آواز ہے اور اس کا میسج بھی ضرور دور تک جائے گا. یہ آپ نے کافی تفصیل سے بتایا، اور اس کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ زہران ممدانی جو اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو گرفتاری کی بات کرتے رہے اور فلسطین کے حق میں بات کرتے رہے، انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اور وہاں ایسے بڑے شہر میں جہاں یہودی لابی کافی مضبوط مانی جاتی ہے اور بہت بڑے کاروبار انہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی ہے، اور آپ نے بہت ہی تفصیل سے اچھے سے بتایا کہ خود امریکہ میں اسرائیل کے ساتھ یہ تعلقات ختم کرنے کی مانگ ہو رہی ہے. اس پر آیت اللہ خامنہئی نے اس موقع کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. اچھا، میں اپنے درشکوں کو آگے بتا دوں کہ آیت اللہ خامنہئی تقریباً ہر سال، احمد عباس صاحب مجھے کریکٹ کریں گے، ویسٹرن امریکن نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے بھی پیغام جاری کرتے ہیں. جس طرح سے حج کے موقع پر ایک پیغام ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، ایسے ہی تو وہاں نوجوان ایک بڑی تعداد میں آیت اللہ خامنہئی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور اب اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قاسم صاحب، یہ رہبر کا جو خط ہے، رہبر نے خط اس پہ لکھا ہے. البتہ یہ سالانہ پروگرام نہیں ہے، مگر خطوط 2-3 خط اس طرح سے لکھے گئے ہیں. ہاں ہاں، پیغامات جو دیے ہیں، خط جاری کیے ہیں ویسٹرن ملکوں کے جوانوں کے نام، اور ہم نے خود امریکی یونیورسٹی میں بہت سی جگہوں پر آیت اللہ خامنہئی کی سپورٹ میں لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سی ایسی ویڈیو آئی ہیں. اچھا، اب یہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران پابندیاں ہٹوانا چاہتا ہے اور میں تیار ہوں اس پر بات کرنے کے لیے، اس کے کیا معنی ہے؟ ٹرمپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کا بیان ہے، اور یہ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات جب شروع ہوئے تھے، جس کے مذاکرات کے دوران ہی ایران پر اٹیک کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی. اور مذاکرات کے جو 5 دور ہوئے تھے وہ بڑے حوصلہ افزا بھی رہے تھے. کچھ میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہاں بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں بھی ہوتی رہی. تو بیان کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے بھائی، بیان جو ہے پابندیاں ہٹانا چاہتے ہیں، صحیح ہے. اب اس کے آگے جب بات بڑھے گی تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کیا ہے اس میں، اس کے اندر ہے کیا. ایران بھی یہی چاہ رہا ہے کہ پابندیاں ایران پہ جو لگی ہیں وہ ہٹ جائیں. تو آپ کیوں کیسے ہٹائیں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس یعنی آپ کے امریکہ نے شرطیں لگا رکھی ہیں نا. امریکہ نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ بھئی آپ ایران جو ہے وہ ایٹمی پروگرام پوری طرح سے چھوڑ دے. ایران کا کہنا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، جو قانونی وہ ہے دائرہ، اس کے دائرے میں ہم کام کریں گے، کرتے رہیں گے، اس کا اور چھوڑیں گے نہیں ہرگز. یا جو میزائل کی جو بات ہے، ایران کہتا ہے کہ ہم ایران کے اپنی جو ہماری بھائی دفاعی پاور ہے، اس میں تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. آپ سے ہم کوئی گفتگو ہی نہیں کریں گے کہ میزائل کیا ہو، کیا نہیں ہو، کتنا رینج ہو اس میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اس کے آگے کیا کہتے ہیں. ایکچولی یہ بھی ہے قاضی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے بیانوں میں بہت اونچ نیچ بھی بہت ہوتی ہے. کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ اس کا الٹا بولتے ہیں. تو ایک جیسے نہیں، بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی موڈی آدمی ہے، اس وقت آج یہ موڈ ہے تو وہ یہ بول دیا، کل کو موڈ کچھ اور ہو گیا. یعنی ان کا بیہیویئر لگتا نہیں جیسے کہ ایک اسٹیٹس مین کا ہے.
جی جی بالکل. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں دو معنی الگ الگ ہوتے ہیں, یعنی پورا ایک جملہ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ وہ نہیں بولتے ہیں, اس کے کیا معنی ہے, وہ بہت ہوشیار ہیں یا بے وقوف ہیں, یہ بہرحال وقت آنے والا بتائے گا. اچھا, ایران کے اسلامی انقلاب کے بنیادی جو اصول ہیں, جو بنیادی نعرے ہیں, ان میں ایک بڑا نعرہ, سب سے اہم ترین نعرہ, مرگ بر امریکہ, اور امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. یہ ایران کے لیڈرز نے, امام خمینی نے بھی, آیت اللہ خامنائی بھی اسی بات کو دہراتے رہے, اور اسرائیل کینسرس ناسور ہے, اسے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے. تو یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, یا جو اصل ایک طرح سے رکاوٹ بھی, اگر اسے ویسٹرن ملکوں کی نظر سے دیکھا جائے تو ایران اور ان ملکوں کے بیچ میں تعلقات میں وہ رکاوٹ بھی ہیں, کیا ایران اس پر جاری رہے گا؟ کیا ایران اس پر کامیاب ہے اور کامیاب محسوس کرتا؟ کیا کچھ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک امریکہ مرد آباد کے نعرے کی بات ہے تو یہ دراصل ریئیکشن ہے. ریئیکشن یہ ہے کہ امریکہ کی جو معاندانہ سرگرمیاں ایران کے خلاف, جو دشمنانہ حرکتیں ہیں, اور وہ چونکہ جاری ہیں اور ان میں وسعت آتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ایران کے خلاف امریکہ پابندیاں لگانے کے علاوہ دوسری سرگرمیاں بھی کرتا رہتا ہے. ابھی ہم حالیہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, ایران کے ایٹمی سائٹس پر امریکہ نے آگے بمباری کر دی. ایٹمی سائٹس جو آئی اے کی نگرانی میں تھی, جہاں پر سب کو پتا ہے, یعنی آئی اے کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہاں پر سویلین مقاصد کے تحت ایٹمی سرگرمیاں ہو رہی, تاکہ اس نے بمباری کر دی. تو امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ چونکہ جاری ہے اور بڑھتی ہی رہی ہے, تو اس کے ریئیکشن میں ظاہر ہے ایران کے عوام سے کیا توقع کوئی کرے گا. ظاہر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں گے. اور امریکہ شیطان اکبر جو امام خمینی نے جو بالکل بجا فرمایا تھا, وہ آج تک جاری ہے. وہ آج تک بھی اس کی شیطنت میں کوئی کمی تو آئی نہیں ہے. یہ ہے کہ جو حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں, اب تو بہت بڑے پیمانے پہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ امریکہ کی ہو سکتا ہے فطرت نہ بدلے, لیکن اس کی توانائی گھٹتی جا رہی, کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہم کو الگ الگ فرنٹس پہ نظر آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے کہ امریکہ بھی, جیسے پرتگال ایک زمانے میں اسی طرح کے کالونیل پاور ہوا کرتا تھا, برٹین اسی طرح سے تھا, اسپین اسی طرح سے تھا, اور وہ آج وہ سمٹ کے اپنے حدود میں آ کے رہ گئے. اب وہ اپنی حدود ان کو اور اپنے مفادات خالی دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اگر زوال کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور امریکہ کی غلطیاں اسی طرح سے جاری رہی الگ الگ محاذوں پہ, ہو سکتا ہے وہ بھی دھیرے 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 سمٹ کے اپنی سرحدوں میں چلے جائیں. تو شاید اس وقت امریکہ شیطان اکبر کہنا بند ہو جائے ایران میں, یا امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگنا بند ہو جائے. چونکہ میں نے کہا کہ یہ ریئیکشن ہے, یہ معاندانہ پالیسیوں اور اقدامات کے پر ریئیکشن ہے. اسرائیل کی جہاں تک بات ہے, ایران کا اس کے سلسلے میں جو موقف بڑا واضح ہے. اس پہ البتہ کچھ جھوٹے پروپیگنڈے بھی ایران کے خلاف اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں. ایران کا موقف یہ ہے کہ صاحب یہ زمین فلسطینیوں کی ہے, اور جو فلسطینی ہیں ان میں ریفرنڈم کرایا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ یہاں پر جتنے اسرائیلی آ کے جمع ہو گئے ہیں اور صہیونی آ کے بس گئے ہیں, ان کو یہاں سے جو ہے وہ مار کے بھگا دیا جائے, قتل کر دیا جائے. اس طرح کے ایران کا موقف نہیں ہے. ایران کا موقف یہ ہے, اگر اکھاڑ پھینکنے کی بھی بات ہے تو یہ ہے کہ جو فلسطینی ہے, آج دنیا میں سب سے معتبر, بڑا قابل قبول جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنڈم کا. فلسطینیوں کے سلسلے میں بہت ظلم ہوا, بھائی جتنے فلسطینی ہیں ریفرنڈم کرایا جائے. اچھا, فلسطینی میں صرف مسلمان پھر نہیں ہے, وہ اس میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, تو اور آپ کے دروزی بھی ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں سب میں ریفرنڈم کرایا جائے, وہ ایک نظام حکومت طے کریں. وہ نظام حکومت جب حکومت بن جائے, وہ آ کے فیصلہ کرے کہ بھئی جو باہر سے یہودی آ کے یہاں بس گئے ہیں, مہاجر صہیونی جو آ گئے ہیں اسرائیلی, ان کا کیا کرنا ہے, ان کو یہیں باقی رکھنا ہے, کس طرح سے ان کو حقوق دینا ہے, یا ان کو واپس بھیجنا ہے, یہ خود وہ فیصلہ وہ حکومت کرے. اس طرح کا موقف ایران کا اس سلسلے میں ہے. باقی ایران کا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ موقف ہے کہ اسرائیل طاقت کے بل پہ جو مظالم ڈھا رہا ہے, ان ظلم کے خلاف اگر کوئی مزاحمت کر رہا ہے, اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ اس کا ظلم روکے, تو ہم اس کا سپورٹ کریں گے. وہ کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی ملک ہو, اگر اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے, اس نے اپنا ایک فرنٹ بنا لیا ہے,
ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کی مدد کریں گے جہاں مدد کی جو ضرورت رہے گی. تو ایران وہی کر بھی رہا ہے, ایران ان کا سپورٹ کر رہا ہے, ان کی مدد کر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے حقوق واپس لے سکیں, اپنے حق کے لیے لڑ سکیں. تو یہ اسرائیل پر ایران کا ایک منطقی موقف ہے, اور جس پہ وہ قائم تھا شروع دن سے اور آج تک اس پہ چلا آ رہا ہے. یعنی بہت ہی ریزنیبل ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مختلف مرحلے آپ نے دیکھے اسلامی انقلاب کے بعد کے, بیچ بیچ میں خبریں آتی رہتی ہیں, لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خود ایران میں اسلامی انقلاب کے مخالفین ہیں, اور جب یہ پچھلے دنوں جو وہ خبر آئی تھی جس کے بارے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ وہ شاید اسلامی انقلاب کا اثر اب کم ہوتا جا رہا ہے, تو وہ کیا کچھ ہے, انقلاب کتنا مضبوط ہے کہ یہ چلتا جائے گا, اور وہ جو غیر ملکی مداخلت ہے وہ کہیں اوور پاور نہیں کر پائے گی, اس کے لیے رکاوٹیں, اس کے لیے حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ اس پہ کاظمی صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے, بہت اہم ایشو ہے, اور اس پہ اور بڑے واقعی ایک اسٹڈی کیس ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب اتنی زیادہ مخالفتوں, دشمنیوں اور سازشوں کے باوجود باہری اور داخلی کیسے اب تک قائم ہے, کیسے اپنے راستے پہ گامزن ہے. واقعی بہت سخت ہے. اگر کسی ملک کے کسی ایک نظام کے خلاف اس طرح سے اس بڑے پیمانے پر اگر کوششیں کی جائیں تو واقعی اس کا باقی رہنا, بچے رہنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اگر ہم شروع سے ہم لوگ بات کر چکے ہیں 8 سالہ جنگ کی, ایران میں انقلاب آیا, آتے ہی وہ صدام نے ایران پر اٹیک کر دیا, اور اس سے وہ اٹیک کا سلسلہ بھی چل ہی رہا, بلکہ اس سے اور پہلے سے الگ الگ حصوں نے الگ ہونے کی, جیسے کردستان نے اپنا ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کر دیا, اور وہاں پر مسلحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئی. یہ سب کچھ امریکہ اور اس کے امریکہ کے الائز کے سپورٹ کے ساتھ ہو رہا تھا. ایران ان سارے اس سے باہر نکلا, اور آج کے ادھر کے برسوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 5 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ 10 سال کے بعد کوئی ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا. ایک بار یہاں پر ایک واقعہ ہوا, کوئے دانشگاہ کا ایک واقعہ تھا. یہ 98 کی بات ہے, 98 کی بات ہے کہ جب کوئے دانشگاہ کا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایران کا نظام گرا دینے کی کوشش کی گئی. وہ طلبہ کے ایک واقعے کو بڑا ایگزیجریٹ کر کے بڑا کیا گیا. 98-99 میں ہوا, پھر 2009 میں ہم نے دیکھا وہ جب یہاں پر ایران میں الیکشن ہوئے, اس کے بعد ایک پورا ایک ہنگامہ شروع ہو گیا کہ کس طرح سے کہ نظام چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. مگر اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال نہیں بلکہ 4 سال, 5 سال, 3 سال اتنے پہ کوئی ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور وہ اس کو یوں کھینچ کے بڑے پیمانے پہ لے جاتے ہیں کہ جیسے اس طرح کے واقعات بہت سارے ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں. جیسے مہسا امینی کا جو واقعہ ہوا, حجاب کا جو واقعہ ہوا, وہ اس کو اب وہ اس طرح سے اس کی تیاری پھر رہتی کہ کہیں سے ایک چنگاری نکلے اور اسے ایک بڑے پیمانے پوری آگ کی طرح پھیلا دیا جائے. تو یہ کوششیں ہوتی ہیں اور جاری ہیں کوششیں. اب یہ ہے کہ اب اس پہ ایک بحث یہ بھی الگ ہے کہ ان کوششوں میں شامل کون کون ہے. امریکہ تو شامل ہے, یہ علاقے وہ ممالک بھی شامل ہے جہاں جمہوریت نہیں, اور جو جمہوریت سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ایران میں اگر جمہوریت اگر وہاں بھی چلی گئی تو کیا ہوگا. تو ایک الگ ایک اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. لیکن خود ایران کے اندر کاظمی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انقلاب کی جو فورسز ہیں وہ عوامی فورسز, یعنی مسلح فورسز نہیں, جو افراد ہیں, جو تنظیمیں ہیں, جو کمیونٹی ہے, جو سماج ہے, انقلابی جو سماج ہے, اس نے اپنے آپ کو چونکہ بالکل عوامی سطح پر رکھا ہے, عوام سے بالکل وابستہ رکھا ہے, جڑے ہوئے رکھا ہے. اس لیے یہ ہے کہ انقلاب بہت زیادہ مضبوط ہے. خود رہبر انقلاب عوام سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ایک چیزوں کی انہیں الگ, جیسے عوامی رپورٹ ہے, ان کے پاس ایک اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی کہیں سے بھی اگر وہاں کچھ شکایت ہے بھیجنا چاہے وہ بھیجتا ہے. الگ الگ اداروں کے لوگ ان کو شکایت وہاں پہنچ جاتی ہے, یہاں یہ تکلیف ہے, اور وہ ان کا دفتر ان ایک ایک چیزوں کی ان کا جائزہ لیتا ہے اور رہبر کی اطلاع میں لایا جاتا ہے. اگر کسی ادارے سے مربوط ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں. تو وہ جڑے رہبر کے خود نمائندے پھر جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ بھئی کیا ہے, کیا حالات ہیں, کہ پریشانی کس طرح کی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سماج میں کیا ہوگا بہت ہو رہا ہے, بہت ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ ان کے پاس رپورٹ رہتی. ایک بات
ان کی طرف سے بڑی تاکید یہ رہتی کہ بھی جتنے بھی حکومت یعنی جو انقلاب سے انقلابی حکومت سے جو وابستہ افراد ہیں سادہ زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے جو عوام کا سب سے نچلا طبقہ زندگی گزارا ہے وہ گزارے. اگر کسی عہدیدار کے پاس بڑا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو غلط نظر سے، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہ نظروں سے گر جاتا ہے. انقلابیوں کے آپ نے صحیح پیسہ ہی کمایا ہو رائج طریقے اور قانونی طریقے سے، لیکن اگر آپ کی زندگی لیوش ہوئی تو آپ کی اہمیت انقلابیوں کی نظر میں گر جائے گی. اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انقلاب سے لوگ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. بے شک لوگ الگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو انقلاب کے ساتھ تھے الگ ہو جاتے. خود خامنہ ای صاحب کی تقریروں میں آپ پائیں گے کہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے درخت ہوتا ہے اس میں نئی کونپلیں نکلتی ہیں، کچھ پتے گرتے بھی ہیں. تو کہا انقلاب کے ساتھ بھی یہی ہے کہ کچھ پتے گرتے بھی ہیں، نئی کونپلیں نکلتی ہیں، لیکن نئی کونپلیں جو نکل رہی ہیں وہ زیادہ ہیں اور ان میں اس لیے ان کی ہریالی زیادہ ہے. تو جو گرتے ہیں تو ان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، یعنی جو انقلاب سے الگ ہو گئے، راستہ انہوں نے الگ کر لیا، اس سے کہیں زیادہ وہ ہوتے ہیں جو نئے نکل کے آتے ہیں. اور اس میں یہی بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، رہبر انقلاب بھی الگ الگ تقریروں میں اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جو نئی نسل، نوجوان نسل، جو ٹین ایجرز ہیں، ان میں جب انقلابی جذبہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اپنے صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اس کی جو کشش ہے اور اس کی جو لاجک ہے وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. یہ سلسلہ عوام کے ساتھ، عوام کی طاقت سے جڑا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ سلسلہ ہمیں امید ہے کہ اسی طرح سے جاری رہے گا، چونکہ سب کو پتا ہے کہ عوامی طاقت ہی ہے جو اس نے اس کو بچا رکھا ہے اور وہی اس کو بچا کے رکھ سکتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ جو مثال آپ نے دی کہ کچھ پتے گرتے ہیں اور اس سے زیادہ پتے نکلتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا سنا خود اپنے آپ آیت اللہ خامنہ ای کی زبانی کہ یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے کیا رول ادا کیا، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ آج کون کہاں کھڑا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم پیمانہ ہے. اور دوسری طرف امریکہ، جہاں اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے اپنے آپ کو کیوں خرچ کریں، کیوں ضائع کریں، تو یہ دونوں کمپیریٹیو ایک طرح سے ہمارے سامنے سینیریو آ گئے. اچھا، اب کیا اسی طرح سے ابھی تک دیکھیے ایران کے اسلامی انقلاب سے متاثر ہو کر کے جو ایکسس آف ریزسٹنس مضبوط ہوئی ہے، جو اسرائیل کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے لبنان میں ہوں، خود سیریا میں بھی ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت ذرا خاموش ہیں، عراق میں ہیں، یمن، انہوں نے تو غیر معمولی کام کیا اس جنگ کے دوران. تو یہ جو ایک طرح سے نظریاتی طور پر لوگ جڑ رہے ہیں علاقے کے ملکوں کے، اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ اور آگے بڑھے گا، کچھ اور ملکوں میں بات بڑھے گی اور یہ نظریہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ایک وقت امریکہ کو اپنی پالیسی پھر سے غور کرنا پڑے گا، اسرائیل کو چھوڑنا پڑے گا؟ کیا ایسے حالات بنیں گے؟ دیکھیے قاضی صاحب، ایک اس پورے ریجن میں ایک طرح کا ماحول بڑے لمبے عرصے تک رہا کہ امریکہ کا ڈومیننس ہے، امریکہ کی ڈومیننس کے تحت حکومتیں ہیں، وہ ڈکٹیٹر ہیں، اور چاہے جیسی بھی اگر امریکہ کا ہاتھ ان پہ ہے تو اسی طرح سے قائم ہے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں فرسٹریشن تھی، نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے. عبد الباری اطوان آپ واقف ہیں ان سے، ان کی ایک کتاب ہے ٹیررزم پہ. تو ٹیررزم کے وہ واقعات، یہ جو القاعدہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں بنے، القاعدہ پہ خاص طور پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ بن لادن سے جا کے تورا بورا میں بھی مل کے آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تھی. تو انہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں وہ دہشت گردی کی طرف جوانوں کے مائل ہونے کی وجوہات گنواتے ہیں. تو ایک وجہ اس میں یہ گنواتے ہیں کہ ان کو فرسٹریشن ہے، اپنے ملکوں میں جو حالات دیکھتے ہیں وہ فرسٹریشن ان کو ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بدل نہیں پائیں گے، جو ہے وہ سیٹ اپ ایسے قائم ہے، وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طاقت گھٹ رہی ہے، کمزور ہو رہا ہے. امریکہ بے شک آج بھی کافی طاقت اس پر، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ طاقت اس کی گھٹ رہی ہے. تو یہ سیٹ اپ کہیں نہ کہیں یہ باقی نہیں رہنے والا ہے، یہ سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو صورتحال، جو دوسرا آپشن ہے، وہ ملکوں نے کیا لیا، وہ لیا یعنی اس سے الگ ہٹ کے ممالک سوچ رہے ہیں، فورسز اور تنظیمیں سوچ رہے ہیں کہ نہیں، امریکہ ہی کے سائے میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم خود بھی اپنا بنا سکتے ہیں. اب اس میں ہم نے یمن کو دیکھا، ہم نے عراق میں دیکھا، ہم نے لبنان میں دیکھا، ایران تو ظاہر اس سے پہلے ایران نے اس کا آغاز کیا اس سلسلے کا.
तो ये उम्मीद ये है कि जब हालात इस तरह से बदलेंगे तो नई तंजीमों को उम्मीद मिलेगी, नौजवानों को उम्मीद मिलेगी, वो भी अपनी तंजीमें बनाएंगे और ये इसको एक इस तरह से माना जा सकता है कि ये अपने आप में अट्रैक्ट करेगा लोगों को, चूंकि पहले से लोग नाला हैं, नाराज हैं। इसराइल ने जो कुछ किया है और अमेरिका ने जो उसका सपोर्ट किया है, उसकी वजह से अगर आप अरब अवाम में, यानी वो हुकूमतें हैं जिनकी अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात, जैसे सऊदी अरब के जो इसराइल को कभी भी तस्लीम करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन वहां पर भी हुकूमत इसलिए डर रही कि नौजवान नाराज हैं इस सूरत हाल से। तो हमें ये उम्मीद है कि नौजवानों का जो अगला रुझान होगा वो जाहिर है इंपेरियल पावर और कॉलोनियल पावर और अमेरिका के बरखिलाफ होगा, दूसरी सिमत होगा। दूसरी सिमत का क्या मतलब है? वही सिमत ईरान की है। ईरान वही चाह रहा है कि यहाँ पर कोई ये बन के, कोई साम्राज्य पावर बन के जो आके काबिज हो जाए और अपना डोमिनेंस रखे, ये नहीं होना चाहिए। ममालिक हैं, ये आपस में मिलजुल के भाईचारे से रहे, ये ईरान की मंतिक है, मौकिफ है, और मुझे लगता है ये बढ़ेगा। और जब अवाम का जो रुख है उसके खिलाफ वो जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत ही अजीब सूरत हाल है दुनिया को अगर देखा जाए, इस इलाके के मुल्कों को, कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन मुस्लिम मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम उनके खिलाफ वोट देंगे, उनकी पसंद के हुक्मरान नहीं आएंगे। हमने 2006 का जब हमास जीता था गाजा में, वो हुकूमत को इन्होंने तस्लीम नहीं किया। ईरान की इलेक्टेड हुकूमत आई, उसने फौजें वापस करने की बात कही, नूरी की हुकूमत ने उस वक्त परेशान हो गए अमेरिका के ये डेमोक्रेसी हमें परेशान कर रही है। तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए मुस्लिम मुल्कों में, हमारी पसंद के हुक्मरान हो जो हमारी खिदमत करते रहें। लेकिन ईरान ने एक शुरुआत की है इस्लामी इनकलाब के बाद, और इस पूरे इलाके में माहौल बदलने के नजदीक है, और गालिबन यही बात आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिका के जवाल की तरफ जाएगा, और उसके साथ साथ इजराइल भी। और अमेरिका का जब जवाल होगा तो अमेरिका के साए में जो ये हुकूमतें हैं उनके भी कमजोर और नातवा होने की उम्मीद है। आखिर में अगर कुछ आप कंक्लूड कर सकें, वक्त हमारे पास बस 1 मिनट, अगर कुछ कह सकें नतीजे के तौर पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमने बात रहबर इनकलाब इस्लामी के बयान से की, उनके सिलसिले में कि उनके बयानों को वाकई बहुत गौर से देखने की जरूरत है। उसमें बड़ी दूरअंदेशी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि वो रहबर इनकलाब, अब ईरान के इनकलाब को तकरीबन 46 साल हो रहे हैं, यानी आधी सदी वो है कि जब वो सियासी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं, और ईरान की पॉलिटिक्स के साथ ही साथ दुनिया की पॉलिटिक्स पे नजर रखे हुए हैं। तो उसमें बड़े अहम पैगाम होते हैं। ये तजर्बात, एक तरफ हमें आधी सदी से ज्यादा का तजर्बा उसमें मिलता है, दूसरे की दूरअंदेशी बहुत है, बहुत सारी उनकी जो पेशिनगोइयां बड़ी अच्छी, बड़ी सटीक साबित होती है। यकीनी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने तेहरान से हमें टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों नाज़रीन से कहूंगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।